سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد هذه الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد الحمدللہ طاقت نہیں اتنی زبان میں کہ اللہ کا شکر ادا کر سکیں جس نے اس بابرکت رات کے اندر ہمارے قلوب کو اپنی طرف راغب فرمایا، اپنی یاد کی طرف، اپنے ذکر کی طرف۔ بے شک انسان کے قلوب جو ہیں اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، خاص اس کا فضل و کرم ہے۔ جیسے کہ ایک بہت معصورہ دعا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا کے لیے کہ یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنی طرف راغب فرما۔ تو کتنی بڑی چیز ہوگی کہ ہم اللہ کی دی توفیق سے اس وقت دنیا کے سارے کام چھوڑ کر رات کے حصے میں صرف اور صرف اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہے۔ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور مزید اس میں ہمیں ترقی نصیب فرمائے اور توفیق اور شوق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں امن یجیب مضطر، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ساری مخلوق جو بھی ہے سب کی سنتے ہیں۔ امن یجیب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، جانور ہو انسان ہو، ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، جو بھی اللہ کے خلق میں موجود ہیں اللہ پاک کہتے ہیں ہم یجیب ہوں، میں سنتا ہوں اس کی بات کو۔ اور پھر جو ایک خاص طبقہ اللہ پاک نے چنا ہے اس میں مخصوص کیا ہے کہ اس طبقے کا خاص ذکر فرمایا، تو کتنا خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ الحمدللہ جس کا اللہ پاک نے اپنے قرآن میں ذکر بھی فرمایا اور اپنی مخصوص فرمایا کہ ان کو تو میں خاص سنتا ہوں۔ کتنے گریٹ لوگ ہوں گے الحمدللہ۔ ہم لوگوں کے نزدیک تو بیچارے بڑے پریشان حال مصیبت زدہ نظر آتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس کو کہا ہے ان یجیب المضطر۔ متوہ کیا ہے؟ سنتا تو سب کی ہوں، لیکن بالخصوص جو مصیبت زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، اپنی پریشانی میں مبتلا ہیں، غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں،
کوئی بیچاروں کو پوچھنے والا نہیں، حالات خراب ہوئے ہوئے ہیں، کوئی ان کو سمجھ نہیں آتا، نظر کچھ نہیں آتا، ذہن پریشان ہے، دماغ پریشان ہے، حالات نے پریشان کیا ہوا ہے، مسئلوں نے پریشان کیا ہوا ہے، بے سہارا ہے، یہ دنیا بھری پڑی ان چیزوں سے. اب دیکھ، تو اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا خاص کہ یہ قوم جو ہے ان کی تو میں خاص سنتا ہوں. کیا وجہ؟ میں اللہ پاک ان کو کیوں منتخب فرمایا کہ ان کی کیا وجہ؟ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے، مصیبت زدہ ہوتا ہے، مسئلوں میں الجھ جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے دنیا سے، لوگوں سے، تو پھر اس کی ایک پوزیشن ہو جاتی ہے، ایک حالت ایسی ہو جاتی ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ حال ہو جاتا ہے بیچارے کا، وہی کہاں جاؤں. سب بلی کرتے ہیں نا، آدمی لوگ بلی کرتے ہیں نا، یہ لفظ ہے نا خاص بلی کرنے والا. اس کو پوچھیں کتنا برا حال ہوتا ہے بیچارے کا اس کا. تو اب پھر وہ اس حال میں ہوتا ہے، اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ بہت پریشان ہوتا ہے، مسئلہ سمجھ نہیں آتا اس کو کیا کروں. ایسے لوگوں کو شیطان بہت تلاش کرتا ہے، بہت جلدی ان کو پکڑتے ہیں اور گاہک پکے ان کے. شیطان کا ایک مشن ہے کہ انسان کو اللہ سے دور کرے، ایمان سے فارغ کرے. اصلا مشن تو یہ ہے کہ جب استغفر اللہ انسان وہ یہاں سے جائے تو قول شیطان کی کوشش کی اس کو میں کفر کی حالت میں یہاں سے نکالوں، ایمان چھین لوں اس کا. بس اس کے آخر تک یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایمان کے ساتھ بندہ نہ جائے. فل فلیٹ کوشش کرتا ہے جب تک کہ اس کی جان نہیں نکل جاتی. وہ پورا لگا ہوتا ہے اپنی کوشش میں. یہ اتنا بڑا دشمن ہے اللہ پاک نے کہا. یہ دیکھیں معمولی چیز نہیں ہے. کتنا الرٹ ہونا چاہیے ہم اس کے ساتھ ہر وقت لڑائی کے لیے. آخر لمحے تک انسان کو جو ہے سانس نکلنے تک وہ نہیں چھوڑتا، اور اس کو کہتا ہے چھوڑی مان، باتیں کرے گا، سمجھائے گا، دلیلیں دے گا اور عجیب حرکتیں کرے گا. وہاں انسان کا پھر جو ہے الحمدللہ ساری زندگی کی محنت کام آتی کہ اس نے زندگی کیسے گزاری، کتنا اللہ سے تعلق رکھا، کتنے اپنے ایمانوں کو مضبوط کیا، کتنے اپنے یقین کو اس نے مضبوط کیا، کتنی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت تھی اس کے دل میں. عملی محبت، زبانی نہیں، نفاق والے نہیں، عملی محبت. جو محبت گئی وہ دل میں بھی ہو اور جسم پہ بھی ہو اور اظہار پہ بھی ہو. ایسی محبت وہاں کام آتی ہے اس مقام پہ. خدا نخواستہ ان چیزوں پہ ہم نے اگر کوشش نہیں کی دنیا کے اندر، ان پہ ہم نے تیاری نہیں کی، اس کو ہم سنجیدہ نہیں رہے، اس چیز میں سنجیدگی اختیار نہیں کی، یہ جو وقت ہوتا ہے بڑا کڑا وقت ہوتا ہے. اوپر والوں کو پتہ ہی ہوتا ہے بیچاروں، بے شک وہ پڑھتے رہے آیت الکرسی کلمے پڑھتے رہے، جو کچھ پڑھتے رہے، جو حالت سے وہ انسان گزر رہا ہوتا ہے وہ اس کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، شیطان کے گروپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ارد گرد بیٹھے ان کو بہکا رہے ہیں. بعض لوگ بتا بھی دیتے ہیں کہ کون سی شکلیں میرے سامنے آ گئی، کس قسم کے لوگ ہیں، بڑی گندی شکل ہے ان کی. بہت سے اوقات ایسے مجھے بتاتے ہیں خود بھی. آپ سوچیں اور میں بھی سوچوں کہ دیکھیں اگر یہ وقت ہمارا کس پہ منحصر کرتا ہے، کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس زندگی میں جو ہم گزار رہے ہیں. جیسے ہم اللہ نے توفیق دے دی ذکر میں، بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا فرما دی. کس لحاظ سے؟ الحمدللہ بھئی اس میں ثواب تو بہت ہے، یہ سب کچھ ہے اپنی جگہ، لیکن خاص طور پہ جو بڑی نعمت اس لحاظ سے ہے کہ ذکر کی مجلس کا سب سے بہترین اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایمان و یقین بڑھ جاتا ہے آٹومیٹک. یعنی ہم اس نیت سے بھی نہ آئے ہوں، ہمیں پتہ بھی نہ ہو، لیکن اس میں اللہ نے خاصیت یہ رکھی ہے ایسی مجالس میں. اس لیے کہا ہے کہ کثیر کا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ذکر میں جاؤ، ذکر کی طرف آؤ. کیوں کہا؟ اس لیے کہ آخر میں یہ کام آئے گا. جتنی انسان کی ایمانی یقینی کیفیت مضبوط ہوگی تو شیطان کو تو نزدیک نہیں آنے دے گا، قریب بھی نہیں آئے گا شیطان اس کے. اتنا پختہ یقین لے کے اس دنیا سے جا رہا ہوگا الحمدللہ، ہر چیز پر کچھ یقین ہوگا. اور آگے یقین کام آئے گا. جب قول میں جاتا ہے وہاں بھی یقین کام آتا ہے آدمی کا، پھر یہ کام آتا ہے. 3 سوال جو ہے پورے یقین پر انسان کی.
اللہ کون ہے، رسول کون ہے، مذہب تھا، دین کون سا تھا. تو یہ کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں. آپ کہیں یہ آدمی پکڑ کے ماروں گا مکہ اس کو تو میں یہ کر دوں گا فلاں کر دوں گا اور اس کے جسم کر دوں گا، آئے تو صحیح شیطان یہ کرے، کوئی ڈرامہ چل نہیں سکتا. وہاں تو ایک ہی چیز ہو گئی، اگر اس سے بچنے کی چاہ الحمدللہ جس نے ایسی طریقے سے اپنے ایمان کو اور یقین کی ان مراحل میں جہاں اللہ نے بتایا کہ وہاں جاؤ وہاں ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہاں ایمان بڑھتا ہے، اور اس میں اس نے زندگی گزاری ہوگی ایسی جگہوں پر، ایمان تو اس کا پھر پہاڑوں جیسا ہوگا. آج کی یہ میں دیکھیں اللہ، یہ تو اللہ لے کر آئے نا، الحمدللہ ہمیشہ اللہ لے کر آتے ہیں. تو کتنے کریم اور مہربان اللہ پاک کہ ہمیں یہ چیزیں بتاتے ہیں. اور شیطان بگاتا ہے، شیطان کا کام اس کو بگاؤ. یہ وصف جب آتا ہے انسان پہ، انسان پریشان ہوتا ہے، مصیبت زدہ ہوتا ہے، حالات میں گھرا ہوتا ہے. ویسے تم یہاں آئے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، امتحان ہے انسان پر. کوئی نہ کوئی پریشانی مصیبتیں پڑ جاتے ہیں، مسئلے کسی کی لڑائی، گھریلو پریشانی، ادھر کی پریشانی ادھر کی پریشانی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، مصیبت میں چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بہت لوگ تو ایسے اپنی جان نہیں دے دیتے. عام آپ دیکھتے ہیں خبریں آتی ہیں، گھبرا کے بس اپنے آپ کو مار لیا ہے، کچھ کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. تو یہ سب ایک راستے جو شیطان دکھاتا ہے. حالانکہ اللہ نے جو کسی کو پریشان رکھا ہے، اور کتنی پیاری بات قرآن نے بتائی، وہ تر خاص فرمایا کہ سنتا سب کیوں، لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کو تو خاص سنتا ہوں. آپ یہ دیکھیں، تو یہاں تو ہم بالکل ختم کر رہے ہیں اپنے آپ کو ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے. اللہ پاک نے اس قوم پر، پریشان حال لوگوں پر، مصیبت زدہ لوگوں پر، مسائل میں گھرے لوگوں پر، پریشانی میں گھرے لوگوں پر یہ خاص کرم فرمایا ہے کہ بھائی یہ جو قوم ہے، کیونکہ شیطان سے بچایا جائے اس کو، ورنہ شیطان تو ورق لے گا اس کو فوراً. بس وہ کیا کرتا ہے، پھر دو ہی کام کرتا ہے. یا تو پھر اس میں اللہ نے دو چیزیں رکھی، یاد رکھیں اس پوزیشن میں دو چیزیں، یا تو وہ اس سرکل سے نکل کے اللہ کا بہت بڑا ولی بن جاتا ہے، یا پھر وہ دہریہ بن جاتا ہے. جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی دونوں چیزیں، یا تو اس پریشانی سے، مصیبتوں سے اور گھراؤ سے، مسائل سے نکل کر وہ اللہ کے ولی بن جاتا ہے. اللہ نے یہ دو چیزیں ان چیزوں میں رکھی ہیں، یاد رکھیں جب مسائل آتے ہیں، یا پھر وہ دہریہ ہو جاتا ہے. چھوڑو جی کیا ہے، کچھ نہیں فائدہ، یہ نہیں فائدہ، وہ شیطان کے قبضے میں. یہ لائن ہے. تو اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا قرآن میں کہ سنتا ہوں، لیکن مصیبت زدہ پریشان حال لوگوں کو چاہیے غور کریں اس بات پر، گھبرائیں نہیں. طریقہ بتایا اللہ پاک نے. جب ہمارے پاس ایسی مصیبت ہے، پریشانی ہے زندگی میں، کوئی گھبراہٹ ہے، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ شیطان تو ہم بوجھ لے گا. کیا رستہ اختیار کریں؟ قرآن بتاتا ہے سیدھا اس رستے کو اختیار کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس رستے کو بتایا. وَإِذَا دَعَاهُ، بس ایک چیز ہے، ایک چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ حالات ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ ہو، اللہ کے ساتھ لو لگا لو. کیا کرو؟ اللہ کے ساتھ لو لگا لو. لو بہت بڑی چیز ہے، لفظ سے غور کریں اس پر. بس اللہ کے ساتھ جڑ جائے بندہ. ادھر مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، مسلح کی طرف بھاگو اور کس طرف نہ بھاگو. کیسے کا ہاتھ ماتا بلا مع اللہ کہتا ہے، بلا مع اللہ، کیا اس کے علاوہ کوئی خدا ہے تو پھر اس کے پاس چلے جاؤ. اگر خدا ایک ہی ہے جس پہ تم ایمان رکھتے ہو تو پھر یہی ہے کہ اس کی طرف آؤ، آؤ اسی کی طرف آؤ، اس کے ساتھ تعلق بناؤ. اس کا واحد علاج ہے. جب بھی پریشانی ہے، مصیبت ہے، بالکل ادھر ادھر نہیں بھاگنا. کوئی علاج ہے ہی نہیں اس کا، اللہ نے کہہ دیا کوئی علاج نہیں، کوئی نہیں. خدا میں ہی ہوں تمہارے، الہ مع اللہ، صرف میں ہی معبود ہوں تمہارا، میں ہی اللہ ہوں. کوئی نہ تمہارا حل نکالے گا، نہ کوئی پریشانی دور کرے گا، نہ تمہارے سبب نکالے گا، نہ تمہارے مسئلوں کو نکالے گا. ایک واحد ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. بے شک تو سمندر میں گرا ہوا ہے، ایسی جگہوں پہ پھنسا ہوا ہے، ایسی مصیبتوں میں تو آیا ہو، اندھیروں میں گرا ہو، پریشانیوں کے اندر ہو، تنگ آیا ہو، بالکل بس ایک ہی راستہ پکڑو. اللہ نے اذا دعاہ، بس
اللہ کے ساتھ لو لگا لو. کیسے؟ سیدھا راستہ توبہ. سیدھا جب ایسے حالات ہو جائیں انسان کے ساتھ کہیں نہ بابو مصلی کی طرف توبہ. اور پھر نماز پکی, نماز نہیں چھوڑنی الحمدللہ. توبہ کے بعد گناہوں سے بالکل بچنا, پوری کوشش کرنی گناہ سے بچنے کی, نماز کی طرف بھاگنا, نماز کی حفاظت کرنا, گناہوں سے بچنا, کثرت ذکر اللہ, اچھی مجالس میں بیٹھنا. یہ ہے لو لگانا اللہ سے. اللہ والوں سے جب محبت شروع کر دیں گے آپ سمجھو بس کام بننا شروع ہو گیا. الحمدللہ بڑی چیز ہے. کسی اللہ والے سے اللہ دل میں محبت پیدا فرما دے, سمجھو اللہ سے لو لگنی شروع ہوگی. الحمدللہ اللہ سے والے سے محبت سے مراد ہے نماز پڑھنے کی محبت, اللہ والے سے محبت سے مراد ہے گناہوں سے بچنے سے محبت, اللہ والے سے محبت سے مراد ہے الحمدللہ اللہ کے ذکر سے محبت, قرآن سے محبت, تلاوت سے محبت, نیک مجالس سے محبت. یہ ہے اللہ علیہ سے محبت کا نتیجہ نکلتا ہے. دوسرا نتیجہ نہیں نکلتا, نیگیٹو نہیں نکلے گا. کیوں؟ اس کے ساتھ اللہ کا نام ہے, دنیا والا نہیں ہے بلکہ کیا ہے, اللہ والا ہے. تو اللہ کے ساتھ لو لگاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا واحد یہ علاج ہے, گھبراہٹ سے ادھر ادھر نہیں بھاگو. وہ کہہ دیا الہ مع اللہ, اللہ کے ساتھ دوسرا نہیں ہے. باغ کی طرح بھاگتا ہے, اللہ کو تلاش کر لے, کو تلاش کر سکتا ہے تو تیری اس مشکل کو حل کر دے, تیری اس پریشانی کو حل کر دے. پھر دوسرا یہ ہے کہ تو پریشان پھرے گا, گولیاں کھائے گا, اور جناب حتیٰ کہ یہ اس نصیب آئے گا اپنے آپ کو ختم کر لوں, مار دوں, بھاگ جاؤں, پاگل ہو جاؤں, کپڑے پھاڑ دوں. یہ بڑے تماشے دنیا میں دیکھیں. اللہ کی بندے کیوں نہیں اللہ کی بات مانتے؟ اللہ کہہ رہے ہیں آ جاؤ میرے پاس. پہلی بات تو اللہ نے کہہ دیا اما یجیب المضطر, میں سنتے ہی تم لوگوں میں, تو آ تو سی نا میرے پاس, سنوں گا یا نہیں سنوں گا؟ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان اللہ یکشف السوء, تو آئے گا میرے پاس, مجھ سے لو لگائے گا, اور یکشف السوء, میں ساری تیری پریشانی کو ختم کر دوں. کتنی پریشانی ہو پتہ نہیں چلے گا تجھے پریشانی ہے بھی نہیں, ہنستا کھیلتا رہے گا الحمدللہ. ہر پریشانی تجھے محبوب ہو جائے گی. کس کا وعدہ ہے یہ؟ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ تاکہ یقین اور پکا ہو کہ اندھے سے حالات ہوں, کچھ بھی ہو, بھاگنا کدھر ہے؟ مصلی کی طرف, اللہ کی طرف. بے شک کچھ ہو جائے, کہتے ہیں ہمیں کسی کی مدد نہیں چاہیے, we don't want anything, بس اللہ. کچھ بھی ادھر ادھر بھاگے سمجھے شیطان نے پکڑ لیا, پھر گئے اس کی گرفت میں. حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ بڑے گریٹ انسان ہیں, انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. لکھتے ہیں کہ بھائی ایک شخص تھا, اس کا بزنس تھا, کاروبار تھا, کہ بھائی وہ خچر رکھا ہوا تھا اس نے, گدھا جس کو ہوتا ہے خچر بڑا, اس زمانے کی بات ہے, پرانے زمانے کی بات ہے. تو وہ کیا کرتا تھا کہ اس خچر پہ لوگوں کی سواری پہ ضرورت تھا, ہمیں فلاں جگہ جانا, ایک شہر سے دوسرے شہر جانا, یا کسی جگہ سامان اٹھا کے سامان رکھنا. جیسے آج ٹیکسی سمجھیں, ٹیکسی والے نہیں ہمارے, جیسے ہم ٹیکسی چلاتے ہیں نا, یہ ٹیکسی یہ ہے نا کہ سامان رکھنا, یہ آدمی کو اتارنا. یہ اس زمانے میں ٹیکسی کا کیا چیز تھی؟ خچر تھے, آٹومیٹک چیز تھی الحمدللہ. تو اس کا یہ بزنس کاروبار تھا, بھی آؤ مجھے وہاں پہنچا دو, مجھے ادھر لے جاؤ, میرا سامان پہنچا دو. تو یہ کام کرتا تھا, اس کو گزر اوقات تھا. تو ایک سواری ہے اس کے پاس, کوئی ایئرپورٹ پہ سواری مانگ رہا ہے, کوئی پاور دلی کی سواری مانگ رہا, تو آپ کو دیں گے نا آپ تو سواری, خوش ہوں گے بھی لمبی سواری. مجھے سواری جو ہے تو لمبی سواری تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے, پیسے ویسے منگائے اس نے سب کچھ, کافی لمبی سواری تھی. اس نے چلتا ہوں میں آپ کو سواری کو اٹھا لیا, بیٹھ کے چل پڑے جناب خچر پہ. چلتے 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 جناب سفر شروع ہو گیا. اب ایک جگہ ایسے آئی کہ دو راستے تھے. وہ تو ماسٹر تھا, جس طرح ہمارے جو ٹیکسی والے راستہ جانتے ہیں, وہ تو فرسٹ کلاس جانتے ہیں, راستہ اپنے اسٹریٹ پہنچا دیں گے آپ کو ہاسپٹل کا. ہمارا اور راستہ ہوگا, ان کا اور راستہ ہوگا, وہ تو پروفیشنل ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, یا بس والا ہے یا کوئی, وہ تو اپنے حساب سے چلتا ہے. تو جب وہ راستہ دو آئے تو اپنے راستے اس نے خچے کو ڈالنا چاہا. تو اس نے کہا نہیں, اس راستے پہ نہ چلو, تم اس سے واقف نہیں ہو, میں ان راستوں سے زیادہ واقف ہوں, اس طرف سے چلو. تو اس نے کہا میں کبھی گیا ہی نہیں اس راستے سے, آپ مجھے اس راستے سے کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہتا ہے میں جانتا ہوں شارٹ کٹ ہے, تمہیں نہیں پتہ ان راستوں کا, تم تو اپنے ایک روٹین میں چل رہے ہو نا,
اس راستے سے چلو. تو اس نے ٹھیک ہے شاید تم جانتے ہو بیٹا شارٹ کٹ ہے تو میں چل پڑتا ہوں اس راستے سے. اس نے اپنا خچر کا رخ موڑ دیا, اس طرف چلے, چلتے 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 آخر کیا ہوا, اس نے بستی ختم, لوگ ختم, اور جناب ویران جگہ آنی شروع ہو گئی, بالکل اجڑی جگہ, جنگل شروع ہو گیا. جنگل شروع ہوا, تھوڑا حیران ہوا یہ جنگل کہاں سے آ گیا. تو کرو سوچنے لگا کہ اس پہ اس نے تو کہا تھا راستے شارٹ ہے, جنگل اور بیابان بالکل. آگے جا کر دیکھو تو لاشیں پڑی. وہ سہم گیا, یہ کیا بات ہے. اس ڈر سے پوچھ بھی نہیں رہا اس سے کہ یہ کیا چیز ہے. تو اس نے کہا بھائی 2 منٹ ٹھہر نظر آئی مجھے, رکنا ہے. اب وہ کیا کرتا, بچہ رک گیا. اس نے اپنے خچرے کو بریک ماری, رک گیا. تو کہتا ذرا نیچے آؤ, چلتے ہیں. نیچے اترا تو اس نے خنجر نکال دیا, تلوار جو بھی تھی. کہتا میں نے تجھے مارنا ہے. اس نے جو خنجر نکالا مارنے کے لیے, اس پہ مارنا چاہا, وہ بھاگنا شروع ہو گیا. بھاگا بھاگا, وہ ذرا تیز آدمی تھا, وہ پیچھے بھاگا اس کے. آخر اس نے پکڑ لیا, اس کو پکڑ لیا, اور پکڑ کے جناب اس کو قتل کرنے والا ہو گیا. تو اس نے بڑی محنت سماعت کی, اللہ کے خوف سے ڈرا, تو مجھے کیوں مار رہا ہے, تو میرا خچر بھی لے لے, مال بھی, جو کچھ تو لے لے. کہتا نہیں وہ تو ہے ہی میرا, میں تجھے مارنا. یہ دیکھ پڑے ہیں پیچھے, اور بھی تو پڑے نا, ہو سکتا تو جا کے مجھے پکڑوا دے, کچھ کیا تجھے بھی ختم کرنا, مال بھی طرف لینا ہے. سبحان اللہ. اللہ پہ یقین رکھتا تھا وہ آدمی. تو ایک دم اس کو تھوڑا سا ہوش آیا. وہ لکھتے ہیں کہ ایک دم اس کے ذہن میں اللہ نے آیت پہنچائی, ہمیں یجیب المتضع. کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا, اللہ نے کہا. میں تو سنتے ہی پھنسے والے لوگوں کو نکالتا ہوں جو پھنس جاتے ہیں. پلٹ میری طرف, بس نہ. اس نے کہا ٹھیک بھائی ایک بات سن, اب جب اللہ کی طرف بندہ چلتا ہے نا, یہ بھی یاد رکھنا, جیسے ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں, تو جب اللہ کی طرف چلے گا نا, ایک دم خیال ہے کہ یار میں اللہ سے مدد مانگوں, تو اس میں ایک صرف سے دیکھیں گے کہ فوراً اللہ کی مدد پہنچ جاتی ہے, اس کو اسی وقت پہنچ جاتی ہے. میں تجربہ کی بات کر رہا ہوں آپ سے, حقیقت بھی ایسی ہوتی ہے. اسی وقت جو سخت سے سخت دل ہوتا ہے نا, جس وقت آپ اللہ کے طریقے کا کام کرنا شروع کرتے ہیں اس مصیبت سے نکلنے کے لیے, یاد رکھیں جیسے ہی آپ نے سوچا حالات خطرناک ہیں, اس نے آپ کا خنجر رکھا ہے سینے کے اوپر, سب کچھ ہے, لیکن آپ کا ذہن جو گیا اللہ کی طرف, بھائی بچانا تو اللہ ہی ہے, اس سے کیوں نہ مدد مانگو آخری, تو فوراً اس سچویشن اللہ پاک چینج کر دیتا ہے. اب وہ انسان تھا جب اس نے یہ ایت ذہن میں لائے فوراً کہ بھائی تو پھنسا ہوا ہے, اور پھنسنے والی کی تو بہترین چیز کیا ہے, ویسا دو اللہ کی طرف جا, اللہ سے لو لگا, یہ تو وقت ہے, اصل چیز تو یہی ہے. تو اس نے جب یہ سوچا, سوچنے کے بعد اس سے کہا کہ بات سن, ٹھیک ہے تو قتل تو کر رہا ہے مجھے, جب تو سن ہی نہیں رہا تھا وہ بات اس کی, تو اس طرح کرو مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دے دے. اب وہ پسیج گیا, تو اللہ کی مدد جو آ گئی نا, وہ جو سخت دل آدمی تھا, اس نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے پڑھ لے نماز, کام بن گیا نا. یہاں میں وہی پوائنٹ آپ کو بتایا کہ جب انسان کو پھنس جائے اور کہیں نظر نہیں آ رہا آپ کو, لیکن جس وقت آپ اندر سے اللہ کو پکاریں گے اور توجہ کریں اللہ تعالیٰ میں تو وہ اسی طریقے سے بدل لینی چاہیے جو تو نے بتایا تھا, تو فوراً حالات انسان کے تبدیل ہو جاتے ہیں. وہی ظلم کرنے والے لوگ, وہی برا بڑا کرنے والے لوگ, وہی ستانے والے لوگ, ایک دم ان کے قلوب کو اللہ پاک, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو مصیبت ہے, پریشانی ہے, سب کچھ بھی ہے, وہ تو ہے تو اللہ کی طرف. جب چاہے ختم کر دے, جب چاہے اس کو رکھ لے. وہ تو انسانوں کو یہ دیکھنا چاہتا ہے, کیونکہ وہ تو رتبے بڑھاتا ہے, جس سے ان پریشانیوں میں, ان مصیبتوں میں, ان حالات کے اندر اپنے اللہ کی بتائے ہوئے طریقے سے اس کو حل کرنا چاہا تو اللہ 2 انعام دیتا ہے. ایک تو اس کی مصیبت ختم کرتا ہے, دوسرا اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے. کوئی ولی اس طرح بنے, کوئی ولی, یہ تاریخ آپ کو بتائے گی, 1 2 نہیں, کئی ولی صرف اس مصیبت سے صحیح طریقے سے نکلنے سے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے نکلنے سے اللہ کے ولی بنے. عام انسان نہیں رہتا, پھر اتنا بلند اللہ پاک کر دیتا ہے. کہتا ہے اتنا مجھے یقین کیا ہے, بلا ہوں ما اللہ, اس کو یقین آ گیا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ہے ہی نہیں. اس وقت جب مجھے موت آ رہی ہے, پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے, خنجر میرے اوپر ہے, تو وہ چاہیے تو دنیا کی ہر چیز تو معاف کر دے, تو کر دے, ایسی کی تیسی, اللہ میری مدد تو کر. کہاں گیا وہ, مصلی کی طرف, ٹھک نماز کی طرف گیا. اب اس نے جو نماز پہ چڑھ کے جو اس نے پہلے سجدہ کیا تو دیکھا جناب ایک دور سے غبار نظر آ رہے ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ غبار سمجھتے ہیں نا, اس کو آ رہا ہے,
خاک اڑتی نظر آئی اس کو، سیکنڈ بجلی کی طرح. اس نے ایسے ہی دیکھا تھا نا ایک شخص بہت ہی تندرست توانا خوبصورت گھوڑے پہ، ہاتھ میں پورا اس کا نیزہ تیز ایک ساتھ گولی کی طرح آ رہے ہیں. ایک سیکنڈ کی مدد یہ نہیں تھا روک لیں آپ اس کو، سیدھا آ رہا وہ لے کے نیزہ تھا اس ڈاکو کے سینے میں مارا، اس کو ختم کر دیا. یہ آن کی آن یہ کام ہو گیا ایک سیکنڈ میں. سجدے سے فارغ ہوا تو سب ڈرامہ ہو چکا تھا. اس کو تو یقین تھا کہ جب انسان اللہ کی طرف جاتا ہے اس کا یقین بلند ہوتا ہے، یاد رکھے ورنہ کبھی نہیں جائے گا. موت کے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، یقین یہاں کام آتا ہے نا، یقین کتنا انسان اللہ پہ رکھتا ہے. تو اس نے جو دیکھا اس آدمی کو تو اس نے اس کے پاؤں پکڑ لیے کہ نہیں یار خوب مدد کی تو نے، کتنا اچھا آدمی تو، کتنا گریٹ آدمی بھائی، تم تو کمال کر دیا. میں تو اس سے کوئی بات بھی نہیں کی، میں نے سوچا بھی نہیں تیرے بارے میں، تو نے مجھے اس آدمی سے بچا لیا. آخر تجھے کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا مجھے اس نے بھیجا جس کو تو نے پکارا تھا. بھول گیا تو نے کس کو پکارا تھا؟ اسی نے مجھے بھیجا ہے. میرا کیا شکر ادا کرتا ہے؟ شکر ساری زندگی اس کا ادا کرنا. تو اس کی جان بچ گئی، الحمدللہ واپس آ گیا. یہ واقعہ ایک لکھا انہوں نے ایک نصیحت کے طور پر بڑا زبردست کہ دیکھیں ہم گھبرا جاتے ہیں، یقین نہیں آتا اس بات پر ہمارا کہ اللہ ہمارے مصیبت سے نکال دے گا، تبھی تو ہم بھاگتے ہیں ادھر 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 ادھر، جو ہم اپنے حال کو خراب کر لیتے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے آسان طریقے ہمیں بتائے ہیں. بس کیا کہ اللہ کا بندہ ہو جائے انشاءاللہ تو اللہ سے انسان کا تعلق پکا ہو جاتا ہے. اللہ کے ساتھ انسان کی لو لگ جاتی ہے. اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ سبحان اللہ وہ ہر چیز پہ چلتا ہے. جیسے کوئی مصیبت آئی فوراً سمجھ جائے یہ میری آزمائش ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ترقی بھی دینی ہے، اللہ نے مجھے اونچا بھی کرنا ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتے ہیں اس وقت. تو فوراً ایک دم بس توبہ کرے گناہوں سے، پکی توبہ کر کے مسلسل اپنے بالکل سیدھے طریقے سے جو اللہ نے بتایا نمازوں کو پکا کر لے، ذکر کو پکا کر لے. وہ اللہ والا مل جائے تو اس کو صحبت کو اختیار کر لے، گناہوں سے توبہ کرے اور بس اپنی زندگی کو بہت اچھی طریقے سے گزارے. انشاءاللہ ساری زندگی بہتر ہو جائے گی اس کی. وہ بس کامیاب ہو گیا اپنے ٹیسٹ کے اندر، وہ مصیبتیں ساری ختم ہو جائیں گی. تو مصیبت انسان کے لیے ایسی حقیقت تو یہ ہے کہ مصیبت تو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہے. پریشانی جو ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی حالات پیدا فرماتا ہے. تو جو گھبرا گئے وہ گھبرا گئے، اس نے اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسری طرف نکل جاتا ہے. تو بھائی اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اس پہ قدم بھی اٹھانے چاہیے کہ اپنے یقین کو انسان پکا رکھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ کے ذکر کریں، اللہ کی طرف بڑھیں، اللہ پہ یقین بڑھے، ہمارا ایمان بڑھے، تاکہ یہ دنیا بھی ہمارے لیے اچھی اور آخرت بھی اچھی ہو، دنیا بھی اچھی ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اپنے ایمان اور یقین کو بلند کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جس میں ذکر اللہ جو سب سے عظیم چیز ہے، سب سے عظیم چیز اللہ نے بتائی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. آسان بھی ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، اور الحمدللہ سکون بھی آتا ہے اس میں. اور اللہ کو سب سے زیادہ یہ عبادت پسند ہے جس میں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام انسان کو دیتا ہے کہ اس کا یقین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جو آج ہے آپ کا وہ کل سے زیادہ ہوگا، جو کل ہے اس سے زیادہ ہوگا خود بخود. اس میں کسی بھی واعظ اور نصیحت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہی نہیں. مگر یہ ہے نقشبندی سلسلے سے الحمدللہ بہت ہی کم بولا جاتا ہے، بہت کم. ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں کہ جس کو اپنے شیخ کی خاموشی سے فائدہ نہیں ہوا نا تو اس کے بعد سے بھی اس کو فائدہ نہیں ہوا. اتنی زبردست خاموشی ہوتی ہے نقشبندی سلسلے میں، یاد رکھیں. خاموشی تو بہت بڑی چیز ہے. کسی اللہ والوں خاموشی سے اس کے محفل میں بیٹھ جائے، یہی نہیں کہ اس کی باتیں سننے بات ہو نا، باتیں سننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. نقشبندی سلسلے میں تو باتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس اس کی صحبت میں بیٹھ کے آنکھ بند کر کے اللہ اللہ کرتا رہے. کتنا آسان ہمیں بتائیں. ضروری نہیں آپ باتیں سنیں، تقریریں سنیں، یہ تو ایک کیونکہ ماشاء اللہ تھوڑی بات کر دیتے ہیں، بات اس کی ضرورت تو نہیں ہے. الحمدللہ اصل چیز تو ذکر ہے جس کے لیے آپ تشریف لائیں. یہ تو ایک ذرا سمجھیں کہ نمک مرچ لگ جاتا ہے تھوڑا بات وقت مجلس میں. آپ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، بعض تو کہتے ہیں یہ آپ کی باتیں نہیں ہو رہی. یہ ہے کہ اس لیے فائدہ تو ہے گفتگو میں، الحمدللہ گفتگو میں فائدہ ہی نہیں. لوگ جو آتے ہیں سمجھتے ہیں، ترغیب ہوتی ہے اس چیز کی. لیکن جو مریدین ہیں حقیقت میں جو
داخل ہیں اس سلسلے کے اندر، ان کو خاموشی سے زیادہ فائدہ ہوگا بجائے تقریر کے. کم بلوائیں اپنے شیخ کو. ہم یہ کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ بات کریں. کبھی شیٹ بھی دیں گے تو بیٹھ جائیں گے، ہاں جب کوئی بات ہوگی گفتگو ہوگی، کوئی ضرورت ہی کوئی کسی قسم کی. آپ نے اپنے حوال رکھ کے پیش کر دیے، ادھر اللہ سے دعا ہوگی، قصہ ختم. خاموشی سے کام چلے جا رہا ہے، چل رہا ہے الحمدللہ. گفتگو کی کیا ضرورت ہے، باتوں کی کیا ضرورت ہے. ہاں بس ایک چیز ہے، صحبت کرو. اگر دن میں 10 دفعہ بھی وہ ذکر ہو رہا ہے تو 10 دفعہ شامل ہونے کی کوشش کرو. ہر ذکر کی مجلس میں اللہ نے ذکر میں رکھی ہے، ہر ذکر کی مجلس میں انسان اپنی یقین کے ساتھ بلند ہوتا ہے اور ایمان کے ساتھ بلند ہوتا ہے. اس کی عبادات پہ فرق آتا ہے، اس کے طرز زندگی میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی سوچ جو ہے، سوچ میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. نیک صاف ستھری سوچ بننا شروع ہوتی ہے. فراڈ کم ہو جاتے ہیں، بیماری کم ہو جاتی ہیں، اس کو دین کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، محبت بڑھنی شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے. اس کی کنڈیشن جو ہے وہ الحمدللہ خود بخود جو ہے خوبصورت طریقے سے، یعنی ورش کی طرف نہیں جاتا. قتل و غارت مار دھاڑ یہ تبدیلی نہیں ہوتی اس لا حول ولا قوت. اس سے کون سی تبدیلی ہوتی ہے؟ اسلام، پیس، امن، بہترین انسان بننا شروع ہو جاتا ہے معاشرے کے لیے. بہت کارآمد انسان ہو جائے گا سوسائٹی کے لیے، بہترین انسان بنے گا الحمدللہ. جب انسان اصل مسلمان ہو جاتا ہے، اصل ایمان آتا ہے، پھر تو وہ تو بڑی زبردست چیز بن جاتا ہے. آج کے ایسے دور ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں زمانے میں ہر دور ہے، جیسے جیسے قیامت نزدیک آ رہی ہے اور ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں ان کے زمانے سے، تو یہ فتنے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو آج کے دور میں تو سب سے سخت جو ضرورت ہے اس وقت وہ اللہ کے ذکر کی ہے. شیخ رحمہ اللہ نے کتنے پہلے فرمائی تھی یہ بات افریقہ کے اندر. آج جو سخت، حالانکہ الحمدللہ دیکھیں تو کتنے مباحث کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے، کتنے سب کچھ تبلیغی جماعت میں تھے، لیکن وہ یہ فرمایا کہ آخری وقت میں فرمایا تھا کہ آج جو معاشرے میں ضرورت ہوگی قیامت تک، کہ بہت نزدیک ہے فتنوں، بہت فتنے ہیں. اس وقت جو بچائے گا کوئی چیز، وہ کیا چیز ہوگی؟ اللہ کا ذکر. جس نے اللہ کا ذکر کی شیلٹر لے لیا، اس مجالس میں بیٹھا اچھی نیت کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ، الحمدللہ صرف اس نیت کے ساتھ کہ میں فتنوں سے بچوں، خرافات سے بچوں، دین میرے میں آئے، اچھا ایمان اور یقین میرا بڑھے. کل جب میں قبر میں جاؤں تو میرا یقین بڑھا ہوا ہو. جب میرے پاس موت آ رہی ہو تو شیطان سے لڑنے کے لیے میرا یقین موجود ہو میرے پاس. یہ سب چیزیں ہیں نا، جس کو ان تمام چیزوں کا خوف ہوگا کہ واقعی مجھے اس ٹائم آنے والا ہے، یہ سب آنے والا ہے، اس کو کوئی چیز راستہ نظر نہیں آئے گا. تمام کا علاج جو آپ کو نظر آئے گا کس میں؟ اللہ کے ذکر. تو میرے بھائیوں، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ ایسی چیز ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے. یہ میں آپ کو اللہ کہتا ہے اللہ مال میرے علاوہ اللہ ڈھونڈ لو. وجہ کیا ہوگی کہ بھائی چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے زندگی میں، پھر پریشانیاں آتی ہیں، جو کچھ بھی ہے تو پھر پلٹ کے پھر اللہ کی طرف آنا پڑتا ہے. تو بیچ میں گیپ کتنا ضائع ہوگا، ضائع ہوگا. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں حالات کیسے بھی ہوں، کوئی سمجھ نہیں نہ رہا ہو، کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، رزلٹ ہی کچھ نظر آ رہا ہو، لیکن وہ کرتے رہو اللہ کا ذکر. کیونکہ سفر پہ ہو تو، اور صحیح سفر پہ، ایک صحیح لائن پہ لگ گئے ہو، ایک صحیح سڑک پہ چلے گئے ہو، آخر منزل تمہیں مل ہی جائے گی. رکو نہیں، جو رکا ہو گیا، اس کو شیطان بس فوراً وہ تو کہتا ہے آگے میرے پاس گاہک آ گیا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو پھر واپس آ سکیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی اچک لیتا ہے نا شیطان ایک دفعہ، پھر وسوسے پیدا کرتا ہے، اینٹی لے کے جاتا ہے. بہت کم لوگ ہیں پھر واپس نہیں آتے، شیطان آنے نہیں دیتا ان کو واپس. پھر اللہ بھی سزا دیتا ہے ان کو، اللہ بھی سزا دیتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو ایک راستہ دکھایا، ایسا کتنا سہل راستہ تھا. تو اس دور میں میں جانتا ہوں بھائی ہم کام والے لوگ ہیں، ہم ہر وقت کام کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، مصروفیت بھی ہے، سب جانتے ہیں. تو آپ اپنے حالات کو اچھے سے جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو کم سے کم اتنا ضرور کر لیں کہ الحمدللہ ہماری کتنی مجالس ہوتی ہیں، تقریباً 14 مجالس ہفتے میں ہوتی ہیں. اللہ کے فضل ہے، کتنی ہوتی ہیں؟ 14 دن رات 14 مجالس میں کم سے کم ایک مجلس میں آپ کہنے آج سے پکا بھی ایک مجلس میں ضرور آئیں گے. یہ تو وعدہ کر لیں. کتنا؟ ایک مجلس، وہ بھی آپ کی اپنی سلیکشن. اس مجلس کا بھی آپ کمال دیکھیں گے الحمدللہ. جس وقت جان نکل رہی ہوگی تو وہ مجلس بھی کام آئے گی آپ کو. وہ تو فبہا الحمدللہ، وہ تو اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں. یہیں آپ کے اندر ہی بیٹھے ہیں جو 14 میں 14 میں آتے ہیں اللہ کے فضل سے.
یہ بیٹھا ہمارا عمر دیکھو بیٹھا سامنے میرے بچہ, کوئی کسی مجلس میں نہیں چھوڑتا, عمر جائیے دیکھ, شرم کی بات. سب سے آگے بیٹھا ہوتا ہے الحمد, صبح بھی شام, رات کو بولو رات کو بھی آ جائے گا ذکر, اللہ اس کے دل میں محبت پیدا کی. بچہ چھوٹا سا, کتنی شرم کی بات ہے. آپ میں کوئی سختی والی بات نہیں کر رہا, محبت والی بات کر رہا ہوں. شرم اس لیے دے رہا ہوں کہ بھائی دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں الحمدللہ وہ آ کے ذکر میں بیٹھتے ہیں, سامنے بیٹھتا ہے میرے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے شوق سے. ہم نے دیکھو عمریں گزر گئی, سب ہمیں پتہ ہے اور اتنا سنتے سب ہم آتی نہیں. تو 14 میں سے اگر ایک مجلس کی بھی ہم پکا اپنے لکھ رہے ہیں آج ڈائری میں کہ بھائی یہ مجلس اپنی پسند کی, اس کو نہیں چھوڑنا یار. امید تو یہ ہے کہ 14 میں آپ آئے الحمدللہ, کیونکہ آفت کا معاملہ ہے. اللہ آپ کو مجھے بھی توفیق دے. یہ بھی کیا ہے تمہیں, چلو یہ تو مجلس نے ذکر کی 14. کھانا کتنی دفعہ کھاتے ہیں ہفتے کے اندر مجھے بتایا ہے, کتنا کھاتے ہیں؟ دانت ہی گھس گئے کھا کھا کے, چکن اور ہمارے مرغے اور سب کچھ. اللہ کی نعمتیں اتنی کھائیں اور اللہ کو یاد 14 میں سے ایک دفعہ کریں, کیونکہ انصاف ہے. اور آخرت میں اللہ سے مانگے جی ہمیں جنت دے دیں, ہمیں حور دے دیں, ہمیں قصور دے دے, ہمیں سوالات بھی صحیح ہو جائیں اور ہمارے پرسوات بھی صحیح ہو جائے. کیوں جی؟ ہم تو یہ عاشق رسول ہیں. یہ عشق ہے, عجیب عشق ہے کہ اللہ رسول کی مجلس جمی ہوئی ہے, اس میں تو آ نہیں سکتے, درود شریف پڑھ نہیں سکتے, ویسے عاشق ہے. کتنا بڑا فراڈ دیا شیطان نے, آپ سوچیں. اس کو کہتے ہیں فراڈ. شیطان نے دے دیا نا چکر. سبحان اللہ. عاشق ہو اور درود شریف کی مجلس اور آدمی پہنچے نا, کبھی ایسا ہو کہ شمع جل رہی ہو اور پروانہ نہ آئے. اللہ ہو, شمع تو جل رہی ہے تو پروانہ جان دیتا ہے, قربان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کسی مسجد میں درود پاک کا ورد چل رہا ہو, نور پھیلا ہو نبی پاک میں درود کا, اور عاشق جو ہے سوئے پڑے, یہ ٹائم نہیں لگتا سانو کیا ہوگا جی. یہ کون سی کی یہ دھوکہ ہے, تو فراڈ ہے. ہوش سنبھالیں, ہوش. اللہ کے ذکر کی مجلس ایسی ہے کہ پورے فرشتے زمین آسمان کی اترتے ہیں. ایک حدیث نہیں 100 سے اوپر حدیث ہیں جو یہ حالات بتاتے ہیں کہ جس وقت ذکر ہوتا ہے تو کیا حالات ہوتے ہیں آسمان میں اور زمین میں. یہی نہیں, اوپر چلیں, اوپر چلیں, اوپر چلیں, عرش پہ چلیں, عرش سے اوپر چلیں, اللہ تک پہنچیں. وہاں تک کے حالات اللہ بتاتا ہے کہ میں جس طرح آپ مجلس بناتے ہیں میں بھی مجلس بنا لیتا ہوں. اور کیا ہوتا ہے پھر کہ کنیکشن میں ایسے ملاتا ہوں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس مجلس کا اور اپنی مجلس کا ایسے کنیکشن ملاتا ہوں کہ میں تمہارے ذکر بات کرتا ہوں. کیا حاصل ہمارا کوئی حالت ہے؟ اب یہ ذکر میں بیٹھے ہیں, یہ مجلس ایسی ہی قائم ہوگی اللہ کے دربار میں, اور یہ 14 دفعہ ہوں الحمدللہ. مجھے گنتی یاد نہیں, شاید 14 سے کم یا زیادہ اور بھی زیادہ ہو, تو میں نے اپروکسیمیٹلی بول دیا, لیکن امید ہے کہ اس سے زیادہ ہی ہوگا انشاءاللہ. ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ کرے, اس کی دعا کریں. ٹوٹے بھجے پہنچ جایا کریں, جہاں بھی کہاں ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے چلو پہنچے. اللہ پوچھے گا نہیں کہ تو بھائی ایک ہی وجہ سے جاتا تھا, وہ بھی نقشے سے جاتا تھا, پھر تو اپنی کامیابی کی سوچ رہا ہے. میں نے تو کہا تھا جو مجھے یاد کرے گا وہ فلاح پائے گا. یہ کل باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ سے کہ تجھے اگر مجھ سے محبت تھی, میرے پیارے حبیب سے محبت تھی, تو تیرے تو ذکر اگر تو ہوتی تو وہ بیٹھتا ہو تیرا ذکر کرتا میں فرشتوں کے اندر کہ یہ دیکھیں میرے محبوب کا عاشق ہے, روتی کیسے جھوم کے درود پڑ رہا ہے کوئی نہیں کر سکتا. کرتے ہیں وعدہ, پھر اپنے آپ سے کریں, مجھ سے نہیں کریں, اپنے آپ سے وعدہ کریں, اپنے نفس سے وعدہ کریں کہ میں کتنی روٹیاں کھا جاتا ہوں, کتنے چوزے پھاڑ دیتا ہوں, کتنے ٹکا کے چیزیں ہر پھل کھا جاتا ہوں, صبح شام تک مستی کرتا رہتا ہوں, اور جب ذکر کی باری آتی ہے جس رب نے مجھے دیا, جس سے نعمتیں دی ہیں, اس کا نام لینے سے گھبراتا ہوں. آپ خود سوچیں, آپ کا کوئی محسن ہو, آپ کا کوئی محسن ہو, آپ اس کے ساتھ ایسا کام کریں, وہ کیا کہے گا؟ آپ کتنا شرمسار ہوں گے آپ اس کو دیکھ کر کہ یار مجھے شرم. اور پھر آپ کے حالات خراب ہو جائیں, پھر آپ کو اس کی ضرورت پڑے, حالات خراب ہو جائیں اور پھر اس کی ضرورت پڑے, آپ اور میں کس منہ سے اس کے سامنے جائیں گے؟ مجھے بتایا. شرم آئے گی نہیں آئے گی؟ وہ کہے گا بڑا بے حیا آدمی ہے کہ تجھے اس وقت تو یاد نہیں ہے جب تجھے میں اتنے احسان کیے سب کے, تو خود اپنا چودھری بن گیا, تمہیں بڑا شو دکھانے لگا, اپنے آپ بڑی مستی کرنے لگا, اور اب وقت پڑا تھا میرے پاس آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ دیکھ میں نے کیسے کیسے انعامات تجھے دیے تھے میں نے, حتیٰ کہ یہ کہ یہاں تک میں نے کہہ دیا تھا کہ تجھے پریشانی ہوں گی, مصیبتیں ہوں گی, تو مجھے پکارنا میں دور کر دوں گا. کہا نا اللہ نے قرآن کر دی ذرا دعوت آؤ تو بس میرے سے لو لگا, میں تجھے معاف کر دوں. تو
ہم جب وقت پڑے گا، جب مصیبت آئے گی تو ہم ان کے پاس جا کے کھڑے، اللہ پوچھے گا نہیں کہ شرم نہیں آتی ہے میرے پاس اب آیا، اس وقت کہاں تھا؟ اور بہت جلدی وقت آ جائے گا. اتنے ہے جلدی کتنی ہے، جیسے آپ جا کے سوئیں گے، جب صبح اٹھیں گے بالکل آپ کو ایسے ہی لگے گا. جب ہم اٹھیں گے نا موت سے، موت آئے گی نیند کی طرح، اور جب اٹھیں گے تو بالکل زندگی ایسی لگے گی جیسے ابھی سوئے تھے اور صبح اٹھ گئے ناشتے کے لیے. بس دس از دا ڈفرنس. تو اتنی قیمتی مجالس کو چھوڑنا حماقت ہے، بہت بیوقوفی ہے، اور یہ شیطان کا چکر ہے. ہمت کریں، محنت کریں، اور پیش سفر کر کے دور سے آنا پڑے. بھاگتے دوڑتے ہیں کہ یہ آخرت کی منزل ہے میری، آخرت مجھے یہاں سے ملنی ہے، سب کچھ مجھے یہاں سے ملنا ہے، دنیا بھی آخرت بھی. بیٹھ کے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اللہ کو یاد کریں. کوئی ایسی نہیں کہ آپ کو پکڑ کے مرید بنا رہے ہیں، یا آپ کو چندہ لیا جا رہا ہے، یا کوئی آپ سے فراڈ، کچھ بھی نہیں آتا. سیدھا میں نے کہا نا، ہمارا تو ہوتی خاموشی ہے. بس یا تو اللہ کے قرآن کی جو ہے وہ آیتیں نکلتی ہیں زبان سے، اس کے بعد پھر خاموشی ہوتی ہے، اس کے بعد پیارے حبیب پہ درود پڑھتے ہیں، اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. کسی کی باتیں کوئی نہیں ہے، کوئی اس کے علاوہ بات، یا کوئی اپیل ہو رہی ہے، یا کوئی بھائی ہمارا وہ بن رہا ہے، ہمارا یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں. نہ میں آپ کو جانتا ہوں، نہ مجھے آپ کو جانتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو اس لیے جانتے ہیں کہ آپ بھی ذاکر ہیں، میں بھی ذاکر ہوں. اسی سے ہماری دوستی ہے، یہی ہمارا تعلق ہے، اور یہی تعلق آخرت میں ہوگا انشاءاللہ. سب ایک جھنڈے میں ہوں گے ذکر کے نیچے، ایک دوسرے کو کہیں کیم چھو ماشاء اللہ، کیم چھو، تو کب آ گیا ہے ہاڑو چھے مزے، آپ کے مزے میں بس یار بڑی چھاڑ کرتے جی. میں ساتھ تو بیٹھتے تھے ذکر میں، یہاں تو ذکر کی مجلس لگی، اللہ نے الگ کر دیا، سب یہاں آ گئے. کتنا مزہ آئے گا مجھے بتائیں. ٹھیک ہے نا، مزہ پکا ہے. ہاں دل میں بنایا کم سے کم ایک تو بہت تھوڑا ہے، 3 تو ہونی چاہیے نا مجالس انشاءاللہ. کل بھی ایک مجلس ہے، اس میں آ جائیں الحمدللہ. کل بھی ہے، ہفتے کو بھی ہے، یہاں اتوار کو بھی ہوتی ہے، بدھ کو بھی ہوتی ہے. اللہ کا فضل ہے، جب تک چل رہا ہے، جب تک چل رہا ہے، جب بند کر دے گا بند ہو جائے گا. بس فائدہ اٹھاؤ. بند کرتے وہ تو سب اس کا نظام ہے، جب بند کرنا آئے گا تو 30 مجلسوں کو ختم کر دیتا ہے. کھلنے پہ آتا ہے تو کھلتی چلی جاتی ہیں. اللہ وہ تو مخلوق کے مزاج کو دیکھتا ہے کہ ان کو واقعی محبت ہے میرے ذکر سے، یہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس چیز کو کوئی ترغیب کر رہے ہیں، اپنے دل میں اس کی قدر کر رہے ہیں. جب قدر ہو رہی ہے تو اللہ بڑھاتا رہتا ہے. جب دیکھتا ہے یہ نخرے کرتا ہے، وہ تو پھر قرآن بھی اٹھا لے گا. آپ کو پتہ ہے کیا مجھ سے پہلے قرآن بھی چلا جائے گا، خانہ کعبہ بھی چلا جائے گا، سب اٹھ جائیں گے. بے قدرے لوگ ہیں، تم یہاں قرآن کو گئے تو بھی ان کے درمیان کیا رہ سکتا ہے. اس کو اٹھا لے گا، سب چیزیں اٹھ جائیں گی، کچھ بھی رہے گا نہیں. ہم ہی رہ جائیں گے اس کھاتے پیتے. یہ تو ہے جب اللہ قدر چھوڑ دیتا ہے، اللہ مجھے سے اٹھا لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. پھر بعد میں محبت پیدا کر دیتا ہے ان کو سینوں میں، پھر ان کو سزا ملتی ہے. پھر یہ 30 40 میل تک دوڑاتا ہے ان کو، فلاں جگہ یار 40 میل دوڑائے گا آپ کو کہ وہاں جا کے یار ذکر کریں. 25 میل دور آپ کو دوڑائے گا، جا وہاں جا کے ذکر کریں. پھر محبت پیدا کر دے گا نا کہ ان کو سزا دو، پتہ لگے. جب گھر کے اندر ہوتی تھی اس وقت قدر نہیں کی انہوں نے، اب تو چلتا ہے کرو، جاؤ تم پتہ لگتا ہے. تماشا سمجھتے تھے تم ذکر کو، تم نے قدر نہیں کی میری. یہ سب ہو رہا ہے دنیا کے اندر، سب پتہ ہے آپ کے سامنے. میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، سب ہو رہا ہے اسی طرح ہو رہا ہے. کہیں سے اٹھاتا ہے کہیں رکھ دیتا ہے، کہیں سے اٹھاتا ہے کہیں رکھ دیتا ہے، کہیں سے اٹھاتا ہے کہیں رکھ دیتا ہے. وہ تو اس کے حکمت میں چل رہی ہے پوری کائنات. کوئی یہ نہیں کہ آج یہیں تو یہیں ہوگی، سوال ہی پیدا کرتا ہے. جب یہاں نہیں ہوگی تو کہیں اور ہو جائے گی، کہیں بھی تو کدھر ہو. اس کو وہ تو اپنی مخلوق کے ساتھ چلتا ہے کہ جہاں میری مخلوق مجھ سے پیار کرتی ہے وہیں ذکر قائم کرتی ہے. جہاں کے دل میں محبت ختم ہونا شروع ہوئی، فراڈ آنا شروع ہوا، تماشا بازی شروع ہوئی، ذکر سے نہیں بس ویسے تماشا بازی، وہاں سے اٹھا لے. پھر دیکھتا ہے میری زمین میں کہاں ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہاں ہوتے ہیں، فوراً وہاں پہ اپنا ذکر پیدا کر دیتے ہیں. بھائی کہاں سے ذکر کہاں سے آ گیا، کیسے ذکر شروع ہو گیا، فوراً وہاں ذکر شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں ایسی مجلسیں جم گئی ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. اللہ ہمیں محروم نہ کر دیں ذکر اس مجلس سے، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.